were understood by the, excuse me, right, I've lost a page. Okay. Well, the standard of proof at the marriage stage is excuse me. گھبراہٹ کا شکار یہ بندہ جس کا منہ اترا ہوا ہے، یہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی وکالت کرتا میکم شو ہے، جو کبھی ورق پلٹ کے کہتا ہے کہ میرا پیج گم ہو گیا ہے، اور کبھی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پیپرز کسی نے مکس کیے ہیں۔ کبھی گلا خشک ہونے کے بعد پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیتے ہیں، تو کبھی ان کے ساتھی انہیں نئے پرنٹ آؤٹس لا کر دے دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ منظر اسرائیل کی حالت کا خلاصہ ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ پہلی دفعہ انہیں دنیا کے سامنے ان کے جرائم کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی اسرائیل اس حال تک نہیں پہنچے۔ دی ہیگ میں یہودی ریاست کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ نچلی سوچ کا اظہار ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ نئے نازی ہم پہ نسل کشی کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ شرم آمیز اور گستاخانہ عمل ہے۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں دائر نسل کشی کے مقدمے کا فیصلہ ہم سے چند دنوں یا ہفتوں کی دوری پر ہے۔ یہ وہی ملک ہے جو خود ظلم و ستم کا شکار ہوا تھا، اور اسرائیل جیسی نسل پرست حکومت کے تحت زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ نظام تا دیر قائم نہ رہ سکا، اور اس کے خاتمے کے بعد جیل سے رہائی پانے والے نیلسن منڈیلا کی قیادت میں ایک ریاست قائم کی گئی۔ انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کو فلسطینیوں کی آزادی سے مشروط کی۔ جنوبی افریقہ کے قیام کے بعد نیلسن منڈیلا نے ایک دفعہ کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو آزادی نہیں ملتی تب تک ہماری آزادی نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسئلہ فلسطین جنوبی افریقہ کے لیے اس قدر اہم، دلچسپ اور علامتی ہے۔ 23,210 Palestinians have been killed by Israeli forces during the sustained attacks over the last 3 months, at least 70% of whom are believed to be women and children. Some 7,000 Palestinians are still missing, presumed dead under the rubble. عدیلہ ہاشم جنوبی افریقہ کی قانونی ٹیم کی سب سے نمایاں رکن ہے۔ انہوں نے شکایت کی درخواست اور دلائل پیش کرنے میں اپنی فصاحت سے شہرت پا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ عام طور پر اسرائیلی آبادکاری اور طرز عمل کو مسترد کرنے میں اپنی سرگرمی کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کے متعلق کئی اہم عدالتی اور قانونی مہموں کی بھی قیادت کی ہے۔ عدیلہ اکیلی نہیں ہے، بلکہ جنوبی افریقہ کی قانونی ٹیم میں وزیر انصاف اور قانون کے کئی نامور پروفیسرز اور وکلاء بھی شامل ہیں۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ کیا یہ قانونی ٹیم اسرائیل پر نسل کشی کے الزام کو ثابت کر پائے گی یا نہیں۔